ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت کے بعد ہم سب کو دوبارہ روبرو ہو کر کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے، اور عمومی طور پہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ احادیث الاخلاق کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اخلاق کے متعلق احادیث پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، جن میں بنیادی طور پر یہ باتیں بتلائی گئیں کہ اچھا اخلاق یہ اللہ کے جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس عظیم نعمت کو اللہ نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی ساری اچھائیاں بتا دی اور ان تمام باتوں سے آگاہ کر دیا جو برے اخلاق کی طرف ایک انسان کو لے جانے والے ہیں۔ آج کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے، جس کی ابتدا ایک سوال سے ہم کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ پیش کرنا چاہیے؟ جی جوانوں میں سے کوئی بتلائیں۔ ویسے جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جوان نہیں ہیں، ان کی داڑھیاں سفید ہوئی ہیں، ان کی ہمتیں ابھی بھی جوان ہیں، اللہ برکت دے۔ تو یہ بتلائیں، اچھا اخلاق جو ہم سیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، سب سے پہلے یہ کس کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، یا اس کا امپلیمنٹ کس پر ہونا چاہیے؟ ماں باپ کے ساتھ۔ بارک اللہ فیکم۔ کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ۔ آپ یقین جانیں کہ اخلاق کی ساری اچھائی اور بھلائی ایک انسان کے لیے واجب ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش کرے، اچھے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے معاملہ کرے۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنے حق کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا۔ پڑھیے قرآن مجید سورۃ الاسراء کی یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی کیا جائے۔ دیکھیں اللہ نے جہاں اپنے حق کو بیان کیا کہ عبادت اللہ کی جائے، وہیں ٹھیک اپنے حق کے بعد اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ احسان اور بھلائی ماں باپ کے ساتھ کیا جائے۔ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ لیتے ہیں، سورۃ النساء کی تلاوت کیجئے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سارے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو، کہیں کا بھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی درخت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی بھی نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان و بھلائی کرو۔ احسان و بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ احسان و بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جو اخلاق سیکھتے ہیں، جو اچھے اخلاق شریعت نے سکھلائے ہیں، نرمی سے بات چیت کرنا،
اچھے معاملات کرنا، ان پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، خامخواہ ان سے لڑائی جھگڑے نہ کرنا، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، یعنی جتنے اچھے اخلاق ہیں سب کے سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اختیار کیے جائے، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سیدھے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ذرا غور کریں اس حدیث پر، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو اور اس عمل کو کر کے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، یہ اصل مقصد ہے بتانا۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نماز کو اس کے وقت سے ٹال کے نہیں پڑھنا کبھی بھی، ورنہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی ہلاک ہوں گے۔ بھائی نمازی کون؟ جو اپنے نمازوں میں سستی برتتے، غفلت برتتے، نمازوں کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو سب سے محبوب یہ ہے کہ تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لو۔ اس کے بعد کہا ثم ای، کون؟ کہا ثم بر الوالدین، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا۔ یہ جو کلمہ ہے نا حدیث کا بر، اس بر کے معنی جو ہے یعنی ہر طرح کی اچھائی ماں باپ کے ساتھ کرنا اور ہر قسم کی برائی سے انہیں بچا کے رکھنا، یہ اصل میں بر ہے۔ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ کہا اس کے بعد کون سا؟ کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اور ہم ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ حدیث کتنی معنی رکھتی ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کہہ لیجئے ماں باپ کے ساتھ بھلائی و احسان کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور شریعت یہ سکھلاتی ہے کہ ہم نے جو اچھے اخلاق سیکھے ہیں ان اخلاق کا امپلیمنٹ ماں باپ کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ بتائیے، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ سے کوئی کم عمر کا بچہ اونچی آواز میں بدتمیزی سے آپ سے بات کرے؟ ایمانداری سے جواب دینا، پسند کریں گے؟ کریں گے؟ پھر ہم یہ کیسے پسند کرتے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں؟ یاد رکھیں اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث سنیے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، حدیث جو ہے جامع ترمذی کی اور صحیح سند سے آئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، یعنی اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ اکبر اس سے اللہ تعالی ناراض ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ہم گناہ بھی کریں، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے شرک بھی کریں، نہیں، دینی امور میں اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف جانے کو کہیں تو ہم نے نہیں جانا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، خیر کا کام کرنا، اچھے معاملہ، حتیٰ کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہے اور یہ ایمان والا ہے تو بھی شریعت یہ کہتی کہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان یہ دنیا کی عظیم نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی ہے بحز ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں آیا اور آ کے کہا اللہ کے رسول من ابرو، میں سب سے زیادہ بھلائی کس کے ساتھ کروں؟ سبحان اللہ، ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پہ۔
کہہ رہے کہ من ابرو، سب سے زیادہ میں بھلائی کس کے ساتھ کروں؟ کہا امو کے، اپنی ماں کے ساتھ. کہا اس کے بعد؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. کہا اس کے بعد؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. کہا اس کے بعد؟ کہا اس کی اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا کون؟ کہا ثم اباک، اپنے والد کے ساتھ. پھر کہا ثم الاقرب فالاقرب، ہاں اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ بھلائی کرو. ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، خالو کے ساتھ، ماما کے ساتھ، مامی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھائی کی بیوی کے ساتھ. یہ قریبی ہیں ہمارے. شریعت نے یہ رہنمائی کی ہے میرے بھائی. یقین جانے جب بھلائی کی بات آئی، نیکی کی بات آئی، اچھائی کی بات آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ. اور معذرت کے ساتھ آج سماج میں سب سے زیادہ اگر مظلوم کوئی خاتون ہے تو وہ ماں ہے. وہ ماں ہے میرے بھائی، ماں ہے. میں نے کئیوں کو دیکھا اپنی والدہ کو گالیاں دیتے ہوئے، بعض کو دیکھا ماں کو تھپڑ مارتے ہوئے. اللہ کی قسم، کیوں؟ آخر آپ قرآن مجید پڑھیں. ہم اور آپ یعنی ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ بھلائیاں کی ہے نا، بھلائیاں کی ہے، واللہ کہتا ہوں ہم نے اگر پوری زندگی بھی ان کی خدمت کر لی تو اس کا ایک حصہ ادا نہیں کر سکتے. جانتے ہیں کیوں؟ انہوں نے ایسے عالم میں ہمارے ساتھ خیر کا کام کیا ہے جب ہم خیر کے لائق نہ تھے. ایک چھوٹا بچہ جسے کھانے کا سلیقہ نہ معلوم ہو، ماں باپ اسے کھلا رہے ہیں. بیٹھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ماں باپ بٹھا رہے ہیں. پڑھنے کہہ لیجئے کہ چلنے پھرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ماں باپ چلا رہے پھرا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو کنڈیشن اور حالت ہے نا، اس حالت میں واپس جا کر کے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے. یقین جان لے آپ اس چیز کو میرے بھائی. قرآن مجید پڑھیے. قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اور ایک آیت سورہ لقمان، اللہ نے کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ان دونوں آیتوں کو جمع کیجئے تو 3 باتیں معلوم ہوتی. ان دونوں آیتوں کو 3 باتیں اللہ نے کہا. پہلی چیز الحمل وثقلہ، ماں بچے کو جو پیٹ میں لے کر کے رہتی ہے، اللہ اکبر، کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو بہت بھاری ہوتا ہے ماں کے اوپر. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی بھاری وزنی چیز ہمارے پیٹ پر باندھ دے تو ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن. ماں 9 مہینے اس کو برداشت کرتی ہے. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے پہلی چیز یہ بیان کی کہ ماں کے ساتھ بھلائی کا اس لیے زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کہہ لیجئے کہ 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رہتی ہے. دوسری بات جو اللہ نے بیان کی الوضع وشدتہ، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ شدت. نارمل ڈیلیوری میں وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تکلیف اگر پہاڑ پر مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اگر سیزر کر کے ہو، آپریشن کے ذریعہ ہو، جسم کے حصے کو ایک صحیح سال، اگر کوئی بیماری ہے اس وقت کاٹا جائے تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک صحیح سالم انسان کے جسم کو کاٹ کر کے اس کے اندر سے ایک انسان کو باہر نکالا جائے، وہ کتنی تکلیف کی بات ہے ماں کے لیے. اس کے بعد اللہ نے جو تیسری بات کہی کہ بچے کو دودھ پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا. ہر چیز پوری دنیا بھول جاتی ہے ماں، پوری دنیا بھول جاتی ہے میرے بھائی. ہماری پرورش کے لیے، ہماری دیکھ بھال کے لیے، ہمیں پالنے کے لیے، ہماری ضروریات کو پوری دنیا بھول جاتی ہے یہ ماں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھیں میرے بھائی، یاد رکھیں اللہ کی قسم، سب سے زیادہ ہمارے خیر و بھلائی کے اگر کوئی لائق ہے تو ہماری ماں ہے، ہماری ماں ہے. اس کے بعد اگر کوئی خیر و بھلائی کے لائق ہے، اللہ اکبر، تو یاد رکھیں ہمارے والد ہیں. اس کے بعد فلاقرب، جو قریبی رشتہ دار ہے. آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں، بڑے بہترین واقعات ہیں، اس کے بعد بات ختم. پہلا واقعہ جسے کہہ لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. بڑا بہترین واقعہ ہے. عطا ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد دوسرے شخص سے اس نے نکاح کی رضامندی ظاہر کی تو مجھے یہ بات بہت بری لگی اور میں نے اس بچی کو قتل کر دیا.
بات سمجھ میں آئی؟ نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ میں نہیں کرتی ہوں تم سے نکاح، اور دوسرے بچے نے بھیجا تو اس نے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، بچی نے کہا ہاں میں نکاح کرتی ہوں. یہ شخص جو پہلا شخص تھا اسے بڑا برا لگا، غصہ آیا، غیرت آئی، اور اس نے ناراضگی میں اس بچی کا قتل کر دیا. آتا ہے کس کے پاس؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پتہ یہ چلا کہ یقین جان لے سارے مسائل کے حل کے لیے آپ کو علماء سے جڑ کر کے رہنا چاہیے، اہل علم سے جڑ کر کے مسائل حل کرنے چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ شخص آیا اور آنے کے بعد اپنی ساری بات کر دی. کہا فہل لی من توبہ، اے عبداللہ ابن عباس یہ بتائیے توبہ کرنے کی کوئی راہ ہے؟ یا رب. کہتے ہیں امک حی، یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیں. اس نے توبہ کی راہ پوچھی کہ توبہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے. کہا عبداللہ ابن عباس نے امک حی، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا نہیں میری ماں زندہ نہیں ہے. کہا پھر تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت، جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو اور جتنا نیکی کا کام ہو سکتا ہے تم کر لو. وہ آدمی چلا گیا بات پوچھ کر کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. عطا ابن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس، کہا لما سألتہ عن حیات امہ، وہ بندہ مسئلہ لے کر کے آیا تھا، قتل کا مسئلہ تھا، وہاں آپ نے اسے کچھ اور بتانا تھا، آپ نے ماں کی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ کہتے ہیں کہ انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدتی، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ماں کے ساتھ بھلائی کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے بندے کو. یا رب، اللہ سے سب سے زیادہ قریب یہی ہے کہ انسان اپنے ماں کے ساتھ بھلائی کرے. اچھے اخلاق جو ہم سیکھتے ہیں نا، ان اخلاق کا امپلیمنٹ ان کو عملی طور پہ اپنے ماں کے ساتھ برتاؤ میں لائے. میرے بھائی یہ ذرا غور کر کے دیکھیں اس واقعے میں کتنی بڑی نصیحت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، اس نے کہا نہیں، تو اس کو دو باتیں بتلائیں. اگر ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو ان دو باتوں کو لازم پکڑ لو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو باتوں کو یاد رکھے. سب سے پہلے کہا توب الی اللہ، توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ گناہ پر تم شرمندہ ہو، دوبارہ کبھی اس گناہ کو نہ کرو، اور یقین جان لو، یہ عزم کر لو کہ دوبارہ مجھے اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جانا ہے. اور دوسری بات جو کہی وہ یہ الاکثار من الحسنات، بہت زیادہ نیکیاں کرو. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. توبہ کیجئے اور نیکیاں کیجئے، اور یقین جانیے توبہ کی قبولیت کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ انسان اس کے بعد نیکیاں کرے. انسان اس کے بعد کیا کرے؟ نیکیاں کرے. اللہ اکبر. ایسے ہی ایک واقعہ اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑا بہترین واقعہ ہے. ایک فتنہ چلا تھا صحابہ کے زمانے میں، خوارج کا فتنہ. ایک آدمی طیلسہ بن میاس اس کا نام ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس میں نے کچھ گناہ کر لیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور خوارج کا یہ معاملہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ اصول نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا اصول کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، نہ توبہ کرے ویسے ہی مر جائے تو اللہ کی مرضی پہ اللہ چاہے تو عذاب دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن خوارج کے یہاں کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے باہر. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں نے کچھ گناہ کیے، لگتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کیا ہے وہ گناہ؟ تو اس بندے نے بتایا فلاں گناہ کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ عام طور سے 9 بیان کیے گئے ہیں. وہ بھی جان لیں آپ، گناہ کبیرہ کتنے بیان کیے گئے ہیں؟ شرک کرنا، جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کر دینا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، سود کا کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور مسجد میں اللہ اکبر، مسجد کے اندر فتنہ و فساد کرنا. اللہ اکبر. ایسے ہی
ماں باپ کی حق تلفی کرنا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا اور دوسرے کا مذاق اڑانا. انہوں نے ایسے ہی کچھ بیان کیا، 9 باتیں بیان کی. بہرحال کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک سوال، کہا اتفرق النار، یہ بتاؤ تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. کہا وتحب ان تدخل الجنہ، اور جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. کہا احی والدک، کہا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا میرے پاس میری ماں موجود ہے. کہا جاؤ فواللہ اللہ کی قسم لو علنت لها الکلام، اگر نرمی سے ماں سے بات کرو، واطعمتها الطعام، اور جو کھاؤ عزت کے ساتھ ماں کو کھلاؤ، اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر تم کبیرہ گناہ سے بچ گئے تو تم جنت کے اندر داخل ہو گئے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے. یا رب یا رب یا رب. میرے بھائیو، احسان، بھلائی، اچھے اخلاق سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس خیر کی توفیق دے. یاد رکھیں میرے بھائی، دنیا کے اندر کوئی ماں باپ، یہ میری نصیحت یاد رکھنا، دنیا کے اندر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، چاہے وہ جتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو، جتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاہے وہ جتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو، ماں باپ کی جو باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی، گرچہ ہمارے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کے خیالات یہ نہیں ہوتے کہ میں اپنے بچے کو نقصان پہنچاؤں. ہر ماں باپ یہ چاہتے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مالدار ہو، میں اپنے بچے کے ساتھ بھلائی کروں، احسان کروں. اللہ کی قسم ہم پوری زندگی ان کی خدمت کر لے تو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھلائی کی اس کے ایک حصے کا بدلہ نہیں دے سکتے. جائیے آج کے بعد یاد رکھیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، لڑیے جھگڑیے نہیں، احسان کیجیے، رحمت کے بازو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلا دیجیے. آپ جو کھائیے عزت سے انہیں کھلائیے، جہاں رہیے عزت سے انہیں رکھیے. یقین جانیے انشاءاللہ اگر توحید پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جنت جانے کی ضمانت بنے گی انشاءاللہ. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق سیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے. اللہ تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.